میری شادی شدہ زندگی میں بہت زیادہ ایشوز چل رہے تھے کیونکہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا تھا۔ السلام علیکم، اللہ کے پیارے بندو، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے۔ تو آج کی جو میریکل سٹوری ہے ایک سسٹر کی میریکل سٹوری ہے، بہت شارٹ سی سٹوری ہے بٹ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ تو چلیں سٹوری کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں السلام علیکم، مجھے آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنی ہے بٹ پلیز میری آئیڈینٹی ہائیڈ کیجیے گا۔ پیاری چندہ، آپ سبھی کی آئیڈینٹی ہائیڈ رہتی ہے، جو کہتا ہے ان کی بھی، جو نہیں کہتا ان کی بھی۔ آئی پریفر کہ میں ہر ایک کی آئیڈینٹی کو ہائیڈ رکھوں۔ کہتی ہیں کہ میری جو میرڈ لائف ہے اس میں بہت زیادہ ایشوز چل رہے تھے بیکاز ہمارے اوپر سحر کر دیا گیا تھا، یعنی جادو کر دیا گیا تھا۔ کہتی ہیں شادی کا جو پہلا سال تھا ہمارا، اس میں ہم بہت زیادہ خوش تھے اور میرے ہسبینڈ جو تھے وہ مجھے بالکل بیبی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، ہم دونوں بہت خوش رہتے تھے، وہ میری ہر چاہت کو پورا کرتے تھے، جو چیز میں ان سے مانگتی تھی وہ مجھے لا کر دیتے تھے، خود باہر لے جا کے بھی مجھے دلاتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ چیزیں چینج ہونے لگی اور مجھے ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں نظر آنے لگی۔ میں نے اپنے پلو کے نیچے، ان کے پلو کے نیچے بہت سے تعویذ دیکھے، والیٹس دیکھے۔ ایک دن وہ میرے سسرال والوں کے ساتھ کہیں پر گئے، وہاں سے آنے کے بعد تو وہ جیسے پوری طرح ہی چینج ہو گئے، وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگے۔ چھوٹی سی بات رہتی تھی وہ اتنا شاؤٹ کرتے تھے، اتنا چلا رہے تھے کہ جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو، یہاں تک کہ وہ میرے چہرے پر تھوک بھی دیتے تھے۔ اور اسی سب کے ساتھ مجھے بہت زیادہ ڈراونے اور عجیب عجیب طریقے کے خواب آتے تھے ہر دن، اور اس سب کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گئی تھی۔ مینٹلی میں بہت زیادہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی تھی کیونکہ میں یہ ساری چیزیں بیئر ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے استغفار پڑھنا شروع کی، ڈیلی بیسس پر میں بہت زیادہ استغفار کرتی تھی اور دھیرے دھیرے الحمدللہ میری جو سچویشن ہے وہ تھوڑی بہتر ہونے لگی۔ اب میرے ہسبینڈ جو ہے مجھ سے تھوڑا ٹھیک طریقے سے بات کرنے لگے ہیں اور اس سب کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ جادو بہت ہی غلط چیز ہے، بہت گندی چیز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ جادو میں انوالو ہوتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دے گا وی ڈونٹ نو، لیکن جادو بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کوئی انسان کسی سے کتنی نفرت کر سکتا ہے یار، مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ یار آپ کو اگر کوئی انسان پسند نہیں ہے تو آپ اس کو دور ہو جاؤ اس سے، لیکن اتنی گندی حرکتیں مت کرو کہ آپ کی بھی دنیا خراب ہو اور آخرت بھی خراب ہو۔ اور سب سے گندا جادو جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے رشتے پر ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں شیطان انوالو سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس چیز پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سسٹر کا معاملہ آسان کرے، ان کو عافیت والی زندگی، ازواجی زندگی عطا کرے اور ان کو بہت خوشیاں عطا کرے، اور جو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے جلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی ڈالے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ دین سے بھر دے، ایمان سے بھر دے تاکہ وہ ان گندی حرکتوں سے بچ جائیں۔ ایک چیز جو میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی خوشیاں آئیں نا تو ان کو بہت سارے لوگوں سے شیئر نہیں کرنا، بہت لوگوں کو نہیں بتانا۔ آپ کا ہسبینڈ بہت اچھا ہے، آپ کی وائف بہت اچھی ہے، آپ گھر میں کھاتے پیتے بہت اچھا ہو، آپ گھومتے پھرتے بہت زیادہ ہو، کسی کو نہ بتاؤ، سائلنٹلی ساری چیزیں کرو، کیونکہ لوگوں کی جو نظریں ہیں نا وہ کبھی ہرس سے، کبھی جلن سے آپ کی جو خوشیاں ہیں نا ان کو کھا جاتی ہیں۔ اور نظر واقعی میں برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے نا، یعنی اونٹ ہانڈی میں پکنے کے لیے چلا جاتا ہے، اتنی خراب چیز ہوتی ہے نظر، تو انسان کو بھی تو لے جا سکتی ہے نا، اونٹ تو بہت مضبوط چیز ہے۔ پھر تو اسی لیے اپنی خوشیوں کو اپنے تک محفوظ رکھیں۔ یہ جو ہر چیز پہ اسٹیٹس لگانے کی عادت ہو گئی ہے نا کہ کہیں گھومنے جا رہے ہیں وہاں کا اسٹیٹس لگا دیا، ہسبینڈ کے ساتھ اسٹیٹس لگا دیا، یہ اسٹیٹس لگا دیا، یہ ساری چیزیں ہمارے ہی آس پاس کے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی ہیں، خاص لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی خوشیوں کو جتنا ہو سکے اتنا اپنے تک رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔